پاکستان تحریک انصاف کی 23 اراکین پر مشتمل نئی سیاسی کمیٹی بننے کو تو بن گئی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بے چینی، شکوے شکایات اور کنفیوژن میں اضافہ ہوا ہے۔ پرانی کمیٹی میں موجود کئی اہم ناموں کو نئی کمیٹی میں جگہ نہیں ملی۔ جو نام کمیٹی میں شامل ہونے سے رہ گئے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ سابق صدر عارف علوی صاحب کا نام ہے، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا نام ہے، اسی طرح علی محمد خان، رؤف حسن، علی ظفر، شاہد خٹک، شہریار آفریدی سمیت کئی اہم نام اس نئی کمیٹی میں نہیں ہیں۔ بقول کمیٹی کے ایک دل جلے سابق رکن کے تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر منمانی کر رہے ہیں۔ سابق رکن کا کہنا ہے کہ کیونکہ جیل میں مقید عمران خان تک پہنچ صرف چند افراد کی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں پارٹی پہ مسلط کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان جو اب نئی سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں، انہوں نے دسمبر 13 کو ایکس پر ایک طویل پوسٹ میں لکھا کہ عمران خان کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی کمیٹی ختم کر دی گئی۔ علی محمد خان نے مزید لکھا کہ انہیں علم نہیں کہ اس نازک وقت میں سیاسی کمیٹی کو ختم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں اور کس نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا، لیکن بقول ان کے کہ چونکہ خان صاحب نے محترم سیکرٹری جنرل یعنی کہ سلمان اکرم راجہ کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے جو انہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے کر دیا۔ علی محمد خان نے مزید لکھا کہ وہ اس فیصلے کی ٹائمنگ اور انتخاب کے طریقہ کار سے اصولی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کی حمایت کریں گے کیونکہ اس نازک وقت میں مزید اکھاڑ پچھاڑ اور اختلافات کے بجائے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ تاہم انہوں نے موجودہ قیادت کو مشورہ دیا کہ جن اراکین کو عمران خان نے خود چن کر سیاسی کمیٹی کا حصہ بنایا تھا، ان کی اکثریت کو کہتے ہیں نا جنبش قلم نکالنا سیاسی دانشمندی نہیں۔ اور اس کے بعد علی محمد خان نے سینئر ساتھیوں کے نام لکھ ڈالے جنہیں بقول ان کے الگ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ان میں سر فہرست نام صدر عارف علوی صاحب کا تھا، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کا نام تھا اور کئی ناموں میں اعظم سواتی صاحب کا بھی نام تھا۔ علی محمد خان کا تحریری اعتراضات سے ملتے جلتے لیکن زیادہ سخت الفاظ میں اعتراضات جو ہیں وہ زبانی طور پر دیگر کئی تحریک انصاف کے رہنما آپ کو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کے ایک اور سینئر رہنما کا کہنا تھا کہ نئی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ پرانی کمیٹی اپنے بڑے حجم کی وجہ سے اس سرعت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بروقت فیصلہ سازی نہیں کر پا رہی تھی جس کی ضرورت تھی۔ اب صرف پارٹی یا جو ہے پارلیمانی عہدیداروں کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جن میں سابق قائدین حزب اختلاف برائے قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کے جو سابق لیڈر آف دا اپوزیشن تھے ان کو بھی جو حصہ بنایا گیا ہے۔ تاہم بہت سے پارٹی رہنما تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور نامزد قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینٹ میں نامزد جو ہیں قائد حزب اختلاف علامہ ناصر عباس کی شمولیت پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ تحریک انصاف کو حکومت اور اداروں کی جانب سے اگر ایک طرف شدید دباؤ کا سامنا ہے تو دوسری جانب جو ہے پارٹی کو اندرونی چیلنجز اور فیصلہ سازی کے طریقہ کار پر بھی اس کے جو ہیں اختلافات آپ کو بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں گزشتہ روز تحریک انصاف کے کوہاٹ جلسے سے جو پیغام آیا اسے سیاسی مبصرین جو ہیں بہت ہی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار ڈی چوک جائیں گے تو آزادی لے کر یا کفن میں واپس آئیں گے۔ کہ آزادی یا موت، آزادی یا موت، تو اگر ہم اس دفعہ جائیں گے تو یا کفن میں واپس آئیں گے اور یا آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حکومتی وزراء کی جانب سے عمران خان کو فیض حمید کیس میں جوڑنے کے اشاروں کے تناظر میں یقیناً تحریک انصاف کا رویہ بہت سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر یقیناً میانہ روی اور احتیاط کا درس دے رہے ہیں، لیکن پارٹی میں موجود ہارڈ لائنرز کی طرف سے کسی نئی مہم جوئی کے لیے دباؤ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم صاحب۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی نئی سیاسی کمیٹی میں کئی بڑے بڑے نام نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھی بھی اس پہ کچھ برہمی کا، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے تو ایکس پہ بڑی لمبی ایک پوسٹ بھی کی جس میں انہوں نے اپنے اعتراضات بتائے۔ آخر ضرورت کیوں پیش آئی اتنا رد و بدل کرنے کی؟ جناب سر، یہ رد و بدل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے ماضی میں بھی کئی دفعہ متعدد بار یہ کہا گیا اور علیمہ باجی کو بھی کہا گیا کئی دفعہ متعدد بار کہ پولیٹیکل کمیٹی کا سائز اوور دا پیریڈ آف لاسٹ فیو ایئرز گرو ہو گیا ہے۔ بڑی ہماری کمیٹی ہے کور کمیٹی جو اس وقت بھی 80+ کے قریب اس کے اندر لوگ ہیں پورے پاکستان سے، ہر علاقے سے۔ اچھا، پولیٹیکل کمیٹی وہ سپوزڈلی اے اسمال گروپ آف پیپل پریکٹیکلی جو کہ اسٹریٹجی انپٹس لے کے سی سی سے ادھر سے ادھر سے وہ اس کو افیکٹولی اس کے اوپر وہ کرواتے۔
اب ہوا یہ کہ وہ بھی پہنچ گئی تھی کوئی 15-20 سے نکل کے وہ بھی 40-41 کے اوپر پہنچ گئی تھی. اگر میٹنگ میں ہر آدمی کو بھی کچھ ٹائم دیا جائے 5-10 منٹ تو آپ سوچیں گے ایک نارمل میٹنگ کتنی دیر کی ہوتی. تو خان صاحب بار بار کہہ چکے تھے اور اس دفعہ بھی پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ڈس بینڈ کر کے ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں. راجہ صاحب کو یہ میسج جو ہے وہ دیا گیا. راجہ صاحب کا ہی ڈسکریشن ہے ایز اے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. اور راجہ صاحب نے پھر ایک کلیہ بنایا کہ جو لوگ عہدے دار ہیں جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ہی چیزیں ڈیزائن کرنی ہے اسٹریٹجائز کرنی ہے فیس کرنی ہے امپلیمنٹ کرانی ہے ٹھیک ہے جی ان لوگوں پہ تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ جی ہم نے صرف عہدے دار ڈالے. کیا آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے جو پارٹی کے اندر ہمیشہ سے کچھ اختلافات رہے ہیں حالیہ دنوں میں بڑھ گئے اس سے مزید بڑھیں گے؟ وہ جو خلیج تھی زیادہ گہری ہوگی وائڈ ہوگی؟ مجھے جو میں نے 2-4 لوگوں سے بات کی آپ کی پارٹی کے آف دا ریکارڈ تو مجھے تو یہی محسوس ہوا ناراض تھے پارٹی سے. سر میری بات چھوڑو. جو آدمی کمیٹی کی بات آف دا ریکارڈ کرتا ہے اور آن دا ریکارڈ نہیں کر سکتا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی غلط بات ہے جو آف دا ریکارڈ کر رہا ہے نا. کھلی اچھی سیدھی بات تو بندہ آف کھل کے کرتا ہے سب کے سامنے. بات یہ ہے ہم میں سے کوئی بھی کمیٹیوں کے لیے اس پارٹی میں نہیں ہے. یہ اپوزیشن ہے. کمیٹیاں کو پھول نہیں لگا دیتی ہیں. آپ نے انپٹ دینا ہے آپ کسی کیپیسٹی میں بھی دے سکتے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن کے جو راجہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے نیچے سب کمیٹیاں بنے گی. ہر کسی کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق وہ ان کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اس کے اندر بیٹھیں کھل کے عمران خان صاحب کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائے کھل کے انپٹ دیں. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی کلی ڈسکریشن تھی وہ انہوں نے کیا اور وہ کلیہ جو ہے انہوں نے کل کور کمیٹی میں بھی اور پارلیمنٹری پارٹی کے گروپ میں بھی شیئر کر دیا کہ اس کلیے کے تحت بنایا گیا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ حصہ نہیں کمیٹی بالادست ہے پولیٹیکل کمیٹی بالادست ہے آپ کی ہیں؟ دیکھیں جو آئین ہے آئین میں تو وہ کور کمیٹی از دا مین کمیٹی اور جو پولیٹیکل کمیٹی بعد میں بنائی گئی تھی وہ اسی لیے کہ ایک اسمال گروپ آف پیپل جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکے فیصلہ ہو سکے. اصلی بندے فیصلہ تو نہیں ہوتا نا صرف دل دی پڑاسی ہوتی ہے نا سر. تو انہیں پھر خان صاحب نے چیزیں زیادہ پولیٹیکل کمیٹی کے تھرو ہی وہ کی بٹ اس کی فائنڈنگز سی سی میں جانا مسٹ ہے اور وہ لے کے جانی چاہیے. تو کور کمیٹی بھی پریکٹیکلی زیادہ توجہ جو ہے وہ ہوتی ہے. سو مین فلاسفی جو تھی جو خان صاحب کی طرف سے کہ اس کو شارٹ کرو اسمال گروپ آف پیپل وہ انہوں نے کیا. اب وہ لائکس اینڈ ڈس لائکس پہ کرتے تو پھر وہ ہوتی. تو انہوں نے ایک کلیہ بنا لیا کہ جو عہدیدار ہیں چلیں یہ معاملہ نمٹ گیا. ایک اور اس حوالے سے میرے ایک اور سوال کہ علامہ ناصر عباس ماشاءاللہ آپ کی کمیٹی میں ہے, محمود خان چکزئی صاحب آپ کی کمیٹی میں ہے, بظاہر تو ان کا تعلق دیگر پارٹی سے, کیا انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں جو ہم جیسے معلوم سے لوگ ہیں. جی نہیں انہوں نے کوئی شمولیت نہیں اختیار کی. وہ ہماری الائنس ہے بس یہ الائنس اس نوٹیفیکیشن میں ان کا نام تھا. اس پہ یہی طے ہوا تھا کہ وین ایور دیئر کنسلٹیشن ول بی نیڈیڈ اور وین ایور دے نیڈ ٹو بریف اس اور وی نیڈ ٹو give our input to them by special invitation ہم ان کو ریکویسٹ کر لیا کریں گے. پرماننٹ ممبر نہیں ہے وہ پرماننٹ ممبر ایز اے اسپیشل ریکویسٹ اسپیشل انویٹیشن ان کو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لکھا ہوا ہے اس میں آگے الائنس بھی لکھا ہوا ہے نا سر. اچھا ایک اور شکایت آپ کے ہی دوست کر رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان پہنچ سے باہر ہیں اور جن چند لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب ہے باتیں منوا لیتے ہیں اور مطلب ہے وہ عموماً بقول ان کے پارٹی مفاد ہیں. جناب دیکھیں سر جو بندہ یہ تو کلیہ ہے یہ دوستوں کو شکایت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس میں تو کچھ مہینے کچھ ملتے رہے جو ملتا ہے وہی انپٹ دیتا ہے اور جو ملتا ہے اسی نے اندر سے باتیں بنوا کے لانی ہوتی ہیں. باہر والی ساری پارٹی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ خان صاحب کو یہ پیغام دے دو یار اور ان سے کوئی حکم لے کے آ جاؤ. تو یہ کون سی کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کا ایسے ہی کلیہ ایسے ہی ہوتا ہے. جو جائے گا جو ملے گا وہی پیغام باہر لائے گا وہی پیغام اور اپنی بات کرے گا بھی. اچھا یہ بتائیے کہ نئی سیاسی جو کمیٹی اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پرانی کمیٹی کے مقابلے میں کوئی تبدیل ہوا ہے؟ احتجاج ہے یا مذاکرات ہے؟ وہ تو بڑی واضح ہے, وہ کہہ رہی جی مذاکرات نہیں کرنے. اب ان کے تیور سخت ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے جی تو پولیٹیکل کمیٹی نے کیا کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے کہ اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. یہ تو کسی نے نہیں کہا. وہی دوبارہ وہ صرف اس کو شارٹ کیا ہے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو ایفیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکے. سمپل. تو آگے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ راستہ جو ہے مذاکرات یا احتجاج کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ چیف منسٹر کے پی کی آپ نے ٹون کل جلسے میں دیکھی ہے. جی ہاں وہ تو احتجاج کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ تو صرف
کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ جس دن پیغام آئے گا یا ان کی ذمہ داری وہ کہیں گے تو ہم تو تیار ہیں، وہ تو ہی از ریڈی. آپ نے دیکھا ان کی گفتگو کل سنی آپ نے. اور وہ پوری پارٹی ذرا اسی طرف دیکھتی ہے کے پی کی طرف، کیونکہ وہاں ہماری حکومت ہے ایز کمپیئر ٹو ادر 3 پروونسز. کے پی والے کمفرٹیبل ہے، انہیں کوئی مار کٹائی یہ وہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. موبلائزیشن کرنے میں ان کو گھر سے نکلتے ہوئے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو نیچرلی جہاں ہماری حکومت ہے ہم نے اسی کی طرف دیکھنا ہے کہ وہاں سے، اور ذمہ داری بھی زیادہ کے پی والوں کی لگائی جاتی ہے. مگر کیا آپ لوگ اپنی کے پی کی حکومت کو داؤ پہ نہیں لگا رہے؟ اب ٹاک اباؤٹ گورنر رول، تو آپ لوگ خود داؤ پہ نہیں لگا رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ قلعہ محفوظ رہنا چاہیے، ہمیں اتنا ہائی سٹیک گیم نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے حکومت چلی جائے، آپ لوگوں کی آخری قلعہ ہے وہ بھی چلا جائے؟ جی دیکھیے چیف منسٹر جو تھے فارمر وہ بھی کہتے تھے کہ برنگ اٹ آن. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا جس میں ہم سب بیٹھے تھے. اور یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جو چیف منسٹر، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی گورنمنٹ اور نو دی گورنمنٹ. تحریکیں کوئی گورنمنٹس کی تو پر انہیں منت نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے وہ اپنا پرو اینڈ کون سمجھتے ہیں. اور جو لوگ سیاست کو دیکھتے ہیں، آپ تو پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے، اس میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ مطلب طاقت بڑھاتے ہیں، جو طاقت بچا سکتے ہیں بچا لیتے ہیں، جو قلعہ محفوظ کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں، تاکہ آپ مطلب ہے وہ کہتے ہیں لو می لٹل بٹ لو می لانگ، طویل عرصے تک جدوجہد کر سکیں، تاکہ ہر چیز داؤ پہ لگائی اور ہاتھ سے چلی گئی. ایسی ہے دیکھیں، ایسے ہی ہے. جنگیں بھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی بنکرز بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی مورچے ہوتے ہیں، تاکہ اگر جوابی وار کیا ہوتا ہے نا جنگوں میں، وہ جب لڑتے ہیں تو بنکرز اور مورچے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ مخالف کے وار سے بچا جا سکے اور اپنا وار سیفلی کیا جا سکے. تو وہ تو لاجک اپنی جگہ پہ موجود ہے، مگر پھر اگر آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے اور آپ صرف حکومت کے جانے سے ڈرتے رہیں تو وہ بھی پھر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں، اس کے درمیان کا کوئی بیلنس نکل سکتا ہے. مشکل چوائسز ہیں پی ٹی آئی کے پاس. تو آپ کا ووٹ کدھر ہوگا؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کا جو سیاسی بصیرت ہے، تجربہ ہے، آپ کیا کہیں گے کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی جو قیادت ہے ان کی، آپ نے پریس کانفرنس سنی اس دن جس میں اسد کیسر صاحب اور جس میں گوہر صاحب، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل جن پہ خان صاحب کا اعتماد ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بیٹھے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مشاورت سے صوبائی حکومت کو، ورکر کو، اپنے ووٹر کو اور کے پی کو، سب کو محفوظ رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے اسٹریٹجی بنا کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. سو بی ایٹ، چاہے وہ اپنا پرامن آئینی احتجاج ہو، اس کی کیا شکل ہو، کیا حیت ہو، تو اس حوالے سے یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں. یہ جو ہے وہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. نہیں، آپ نے میرے خیال میں بڑی اہم بات کی کہ مطلب ہے اس طرح سے آپ کی سیاست ہونی چاہیے کہ جناب مطلب ہے مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حکومت بھی آپ کی داؤ پہ نہ لگے. بہت سارے جو پرانے سیاستدان ہیں، جو کہتے ہیں میدان کے پرانے کھیلنے والے ہیں، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جو پی ٹی آئی کا جوشیلا کارکن ہے، ہارڈ لائنر ہے، اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور یہ رائے کہ آپ لوگ سمجھا نہیں پا رہے ہیں؟ وہ زیادہ بات ان کی سنتے ہیں کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں یا وہ لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہیں فعال ہیں. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی یوٹیوبر کی بات سنتے ہیں. اگر یوٹیوبر کی بات سنتے ہیں تو پھر کوئی یوٹیوبر کال دے کے دیکھ لے کون جاتا ہے کہ وہاں پہ. پچھلا پورا سال ہو گیا نا، کسی یوٹیوبر کو کہیں دے پی ٹی آئی کے ورکر کو، جوشیلے ورکر کو کال اور کہے چلو بھائی اسلام آباد جاندہ کوئی کوئی نہیں جاتا. ایڈا بھی سوکھا کوئی. دکانداری جو ہوتی ہے نا وہ ایک حد تک چلتی ہے، اس سے زیادہ دکانداری نہیں چلتی ہوتی. ٹھیک ہے جی، ایسے نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں، چاہے چیف منسٹر ہے، چاہے تنظیم کے لوگ ہیں، ایم پی ہیں، میں یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ اوور ویلمنگ خیال جو گراؤنڈ پہ آپ کی قیادت موجود ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ایسا آئینی قانونی احتجاج کیا جائے کہ جس سے چیزیں داؤ پہ بھی نہ لگیں اور آپ لوگ اپنا اہداف بھی حاصل کر سکیں. Can we sum it up like this? دیکھیں بالکل آپشنز ہمیشہ یہی ہوتی ہے نا. آپ نے آخر کے پی کی گورنمنٹ ایکسیپٹ کی ہے، آپ سسٹم کا حصہ تو ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ سسٹم سے باہر آ گئے. ہم سسٹم کا حصہ ہیں. ہم اپوزیشن کے، ہم نے وہاں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمارا اپوزیشن لگایا جائے. دیٹ مینز ہم سسٹم کو وہ کر رہے ہیں. ہم نے پنجاب کے اندر ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے. سو ہم ایسے تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ریبل ہو کے اس ملک کا حصہ نہیں رہے اور ہم چلے گئے. مجھے بتائیے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کا سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کر رہے ہیں نا. حکومت کا لب و لہجہ، ہم قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں. حکومت کا لب و لہجہ آپ لوگ بالکل احترام کرتے ہیں. حکومت کا لب و لہجہ بہت سخت ہوا ہے.
بہت سارے ان کے وزراء جو ہیں براہ راست فیض حمید کیس کا جو ہے معاملہ عمران خان سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور سیکورٹی رسک قرار دے رہے ہیں، اور ان کو مطلب ہے کہ جو فوج کے خلاف بقول ان کے جو عمران خان کے ایکس پہ پیغامات آئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں اس پس منظر میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر یہ حکومتی وزرات تو ایٹا سیریس نہ لیا کرو، بچے بیچارے جو ہے نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ایک میچ لگا ہوتا ہے شاؤٹنگ کا، یلنگ کا۔ نہیں یہ خدشہ تو ہے نا عمران خان اور فیض حمید کیس کا کہ نہیں ہے، آپ رد کرتے ہیں اس کو۔ سر ایک مطلب ہے کہ مغلظات be more meaner than you and you know اس طرح کا کسی بات یہ ہے کہ جو ایس پی آر کی آئی ہے پریس ریلیز آپ نے پڑھی ہوگی، جی ہاں، تو ان کو تو بہت بڑا ادارہ ہے، انہیں کسی کا ڈر تو کوئی نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کا نام لینا ہوتا تو لے لیتے، آگے وہ لیتے نہیں رہے۔ تو جب تک عمران خان صاحب کا نام کسی فیصلے میں نہیں ہے، جب تک عمران خان صاحب کا نام کسی پر اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے، جب تک کوئی ان رائٹنگ کوئی فائنڈنگ کوئی انکوائری کوئی شاید سارے سامنے نہیں آ جاتی، ہم ایسے اٹھ کے ان چیزوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کود رہے ہیں ہوتے رہے۔ جدوں سر ول کراس دا برج وین ول گیٹ ٹو دا برج، جس لیے کوئی گل آئے گی اس لیے پھر ادھر کو ویکھاں گے، ساری لیگل ٹیم جو ہے وہ دیکھے گی، وہ اس کا جواب دے گی۔ سو فار وی مینٹین کہ جنرل فیض صاحب جو تھے ان کا جو معاملہ ہے وہ آرمی کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے، اس میں اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جنرل صاحب کا اور ان کا آپس کا مسئلہ، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں۔ اچھا یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو حزب اختلاف پر بہت سارے تجزیہ کار بھی ہیں، اب تو سب کوئی نہ کوئی کہانی لے کر آ رہے ہیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کی حکومت بنوانے کا چلوانے کا سارا سہرا جو ہے فیض حمید کے سر وہ باندھتے ہیں؟ دیکھو یہ تو تسی پتہ نہیں وہ فنکاراں دی گل کر رہے ہو نا، تجزیہ کاراں دی۔ آپ نے سنا تھا جنرل اس کو سوری مولانا فضل الرحمان صاحب کو، وہ تو کہہ رہے تھے خان صاحب دی حکومت ٹوہانے بھی فیض صاحب دا حل سی، سنیا نہیں تسی انٹرویو؟ جی تو پھر ہن کیڑے پاسے جائیے؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کیڑے پاسے جائیے، ایک بہت بڑا سوال ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، آپ نے گفتگو سنی شیخ وقاص اکرم صاحب کی، اور ظاہر ہے کہ حزب اختلاف کے ایک اپنا اہداف ہیں، اور جو بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے وہ جس طرح سے کھیل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے خزانہ محترم بلال اظہر کیانی صاحب ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب اسمبلی تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے قرارداد جو ہے منظور کر چکی۔ وفاقی وزراء عمران خان کو سیکورٹی رسک اور ملک دشمن قرار دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں سیاسی پارے کی حدت میں کمی آنے کے دور دور تک آثار نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر حکومت حزب اختلاف کو سیکورٹی رسک قرار دیتی ہے، اور کیا مہاجرائی بڑھانے سے پاکستان کے مسائل جو ہیں ان گرداب سے نکل آئے گا؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ محترم بلال اظہر کیانی صاحب۔ بلال صاحب ذرا سمجھائیے گا کہ ہر حکومت ہو، کوئی بھی مطلب حکومت ہو، وہ جب بھی حزب اختلاف ہوتی ہے اس کو وہ ملک دشمن بھی کہتی ہے اور سیکورٹی رسک بھی کہتی ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہی ہوا، ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا گیا، پھر نواز شریف صاحب کو مودی کا یار، اور اب جو ہے عمران خان۔ کیا تاریخ سے سیاستدان کچھ نہیں سیکھتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عامر صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے عامر صاحب، ایک براڈ برش سے پینٹ کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ آج اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کی دلیل پر ہم بات کریں۔ گزارش یہ کہ ہم تو آج کہتے ہیں کہ اگر ہم مودی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آج ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پر اس سال ہماری فوج نے ایک جنگ جیتی، ایک جنگ جو بھارت نے ہم پر مسلط کی، اور ہم وہ جنگ جیتے اور دلیری سے جیتے، اور اس میں اور سفارتی محاذ پر بھی پھر اس کے بعد ہم نے فتوحات حاصل کی ہیں۔ اور اس کے دوران اگر کوئی بار بار ہماری افواج پر حملہ کرتا ہے، افواج کے خلاف بات کرتا ہے، دہشت گردی کے متعلق ایسی بات کرتا ہے جو کہ مودی پھر ایف اے ٹی ایف کے مقدمے میں استعمال کرے، آپ بھی شاید نہیں چاہیں گے دہرانا۔ صرف مہینہ ڈیڑھ پہلے کی آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی کلپ نکال لیں جہاں پہ وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے متعلق اور اپنی افواج کے متعلق اس حوالے سے کیا باتیں کر رہے تھے۔ آپ نہ آپ دہرانا چاہیں گے نہ میں چاہوں گا کہ وہ دہراؤں۔ اچھا میں نے اس کو فالو اپ کیا، میں نے ان کے کے پی کے نمائندوں سے پوچھا، ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے خلاف تو ہم بھی ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں اس کا سرکوبی کی جائے، لیکن اعتماد سازی کی جائے، اعتماد میں لیا جائے۔ دیکھیں پالیسی میں اختلاف کو تو آپ غداری نہیں کہہ سکتے نا، اگر ان کے اپروچ فرق ہے۔ جی نہیں عامر صاحب، اب کیونکہ آپ نے بات کھرید دی، بات پالیسی میں فرق ہی نہیں ہے۔ نمبر ون، پالیسی کے اوپر بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کیوں نہیں آئے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد جب سیکیورٹی بریفنگ ہوئی؟
ابھی ریسنٹلی جب پرائم منسٹر نے میٹنگ بلائی تو اس میں سی ایم کے پی کیوں نہیں گئے جہاں پر یہ موضوعات ڈسکس ہو رہے تھے؟ تیسری بات یہ نہیں ہے کہ پالیسی میں فرق ہو، بات یہ ہے کہ آپ واضح طور پر پی ٹی آئی ہماری افواج کے خلاف بات کرتی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ذمہ داری باقاعدہ اپنی افواج پر عائد کرنے کی کوشش کی۔ مسئلہ یہاں پر ہے، یہ کسی بھی صورت کسی بھی ملک میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ عامر صاحب، آپ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کا پرانی باتیں چھوڑ دیں، آپ ابھی عمران خان صاحب کے ٹویٹ نکال لیں جو بھی موجودہ ان دا فیلڈ ٹویٹ ہے، جو ان کے آج بھی ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہے، جس کے حصے اٹھا کے آج بھی ہر دن پی ٹی آئی اس کی اچھال رہی ہے۔ اس میں جو زبان اپنی افواج اور اپنے فوج کے سربراہ کے متعلق جو استعمال کی گئی ہے، کیا وہ قابل قبول ہے؟ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے آج کل ایک کشیدگی رہی ہے، اس کے اندر جو ہم نے اپنے دفاع کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے وہی زبان استعمال کی ہے اس ٹویٹ کے اندر جو دشمن استعمال کرتا ہے۔ آپ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو شرمندگی ہے آپ کے اپنے ان ممبران پر جو این ڈی یو کی ورکشاپ پر گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر افغانستان کے ساتھ معاملات بھڑکائے جاتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ پالیسی ڈیفرنس ہے؟ یہ پالیسی ڈیفرنس نہیں ہے، یہ باقاعدہ دشمن کی زبان ہے، یہ باقاعدہ اپنی افواج کو ٹھوس پہنچانے کی کوشش ہے، جس طرح 9 مئی کے دن کی گئی۔ اچھا، آپ لوگ اقتدار میں یہ نہیں ممکن کہ آپ ہر چیز کو سیاسی لبادے سے جسٹیفائی کریں۔ جی، میں کہہ رہا ہوں یہ جو عمران خان کی آخری اس پہ پوسٹ کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کہہ رہا، مطلب اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ کہا یہ گیا کہ جی جو ملاقات ہوئی تھی اس وجہ سے کروائی گئی تھی کہ یہ شیورٹی تھی، کوئی اس طرح کی ایکس پہ پوسٹ نہیں آئے گی، کوئی بیان متنازع نہیں آئے گا۔ کیا آپ کے خیال میں جس طرح کا مطلب عمران خان خود سمجھتے ہیں کہ ان کو دکھ پہنچایا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، حکومت کو فراق دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو 1-2 مرتبہ اپنا جھاگ نکالنے دیں اور پھر انگیج کریں کسی لیول کے اوپر کہ ان کی کچھ شکایتوں کا ازالہ ہو، کیونکہ ایک ہے تو مطلب بڑی پارٹی ہے، مقبول پارٹی ہے، اس کو آپ بالکل رد تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جی غدار ہے، وطن دشمن ہے، تو ظاہر اس کے سپورٹرز ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کنٹرڈکشن بڑھے گا اس سے پاکستان میں۔ نہیں عامر صاحب دیکھیے بات یہ سپورٹرز آپ کے جو مرضی ہوں، یا تو ہم معیار بنا دیں کہ جی آپ اگر پاپولر ہیں تو آپ ملک کے خلاف اور اپنی افواج کے خلاف حالت جنگ میں زبان استعمال کر سکتے ہیں، یا تو یہ معیار بنا لیں، یا یہ ہم معیار بنا لیں کہ آپ نے بے شک 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہو تو آپ کو مگر جیل سے رہا ہونا چاہیے چونکہ آپ کے ساتھ کچھ فالوورز ہیں، یا تو ہم یہ معیار بنا لیں۔ بات یہ عامر صاحب، بات تنقید میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں اپنا اپوزیشن کا جو اس کا ایکچوئل کردار ہے ادا کرے، ہمارے ساتھ پالیسیز پر ڈیبیٹ کریں، معاشی ہوں، سفارتی ہوں، دیگر ہوں، مگر یہ بات ہرگز جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آپ کا جب دل کرے آپ اپنی افواج کے خلاف جنگ کے دوران آپ الفاظ استعمال کریں۔ آپ سے جنگ کے دوران تو بڑی پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا، پاکستان آرمی کو سپورٹ کیا تھا، تو مطلب جنگ جب جیت چکے آپ لوگ، سب کچھ ہو چکا، اس کے بعد انہوں نے جو ایک متنازع ایکس پہ پوسٹ کی، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی اس کو کنڈون نہیں کر سکتا، لیکن جنگ کے دوران تو کھڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ، پی ٹی آئی کھڑی تھی آپ کے ساتھ۔ نہیں عامر صاحب ایک نہیں متعدد پوسٹیں، آج بھی آپ دیکھیں نا، آپ پچھلا ہفتہ 10 دن کا آپ ایسا کریں، آپ ابھی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پوسٹ نکال کے دیکھ لیں، پچھلے ہفتے 10 دن کی دیکھ لیں، ایک تسلسل ہے۔ اور آپ نے بالکل درست کہا کہ کوئی بھی عمران خان کی اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے شخص کی وہ پوسٹ کو نہیں اس کا دفاع کر سکتا، مگر یہ بات کوئی لائٹ نہیں ہے۔ آپ نے خود کہا کہ وہ ایک شخص ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس کی جماعت ایک اپوزیشن میں ہے، لیڈر آف یا آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اس شخص کی طرف سے اس طرح کا ٹویٹ آنا اب اور ایک تسلسل میں بار بار آنا اور ہفتہ 10 دن پہلے تازہ آنا، یہ بالکل یہ اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ بھڑاس نکال رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کا اگریوڈ فیل کرتا ہے تو وہ اپنے ملک کے خلاف یہ زبان استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، آپ کے ساتھ میرے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہو، ہم کبھی یہ زبان اپنے ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کو اگر کہیں زیادتی محسوس بھی ہو رہی ہو تو آپ اپنی اس کے متعلق بات کریں گے، آپ کبھی یہ بات نہیں کریں گے، یہ سوچ بھی آپ کو نہیں آئے گی، مگر اس شخص کو آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ ظاہر کہ آپ پولیٹیشین ہیں، امنگ دا ینگر جنریشن آف پولیٹیشینز ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کے خیال میں وے آؤٹ کیا ہے؟ پاکستان کی پولیٹکس اسٹیل میٹ کا شکار ہے، بند گلی میں ہے، کیسے راستہ نکلے گا؟ آپ کے خیال میں سزا دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا، عمران خان جیل میں ہوں، پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے، یہ مسئلے کا حل ہے؟ ڈو یو تھنک اس سے پاکستان جو ہے آگے بڑھے گا؟ عامر صاحب دیکھیے، میرا خیال ہے جتنا ہاتھ پی ٹی آئی کی طرف بڑھایا گیا نا جی پچھلے سالوں میں،
پچھلے 1.5 سال کی میں تو آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں سینٹ میں اپنا کردار ادا کرے. کوسچن آور، کالنگ اٹینشن نوٹس، جو ایکچوئل کام ہے قومی اسمبلی کے جہاں پہ عوام کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں وہاں سے غائب ہوتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی سے انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، وہاں پہ سوال بھی کریں، جو ہم جواب بھی دیں. حکومت کا کام ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہمارے ساتھ بحث کریں. یہ ہم چاہتے ہیں. دیکھیے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ. مگر اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے سی ایم کی حکومت بھی اور اپنی اپوزیشن میں ساری وفاق میں اسٹرینتھ کو صرف اس چیز کے لیے مختص کرنا ہے کہ ایک شخص جو 190 ملین پاؤنڈ کا مجرم ہے اس کی رہائی کو واحد ایجنڈا بنانا ہے، اور اس کی خاطر آپ نے ہر قسم کی ریڈ لائن کراس کرنی ہے، چاہے وہ اپنی افواج پر حملے ہوں، چاہے وہ اپنی سفارتی محاذ پر پاکستان کے حملے ہوں، چاہے وہ پاکستان کی معیشت پر حملے ہوں، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہو سکتا. مگر ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے. اگر جو آپ کا حقیقی کردار ہے خیبر پختونخوا میں آپ گورننس کی بات کریں، ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کریں، دہشت گردی کی جنگ میں ہاتھ بٹانے کی وفاق کے ساتھ بات کریں، آپ اسمبلی میں آئیں، یہاں پر انگیج کریں قومی ایشوز پر، ہم بالکل ویلکم کریں گے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار اس طرح کی حرکات کریں. مجھے اجازت دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہی ہمارے گیسٹ ہیں، اسپوکس مین نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت. یہ مجھے بتائیے کہ ان کی جو ایک شکووں کی ایک پوری ایک فہرست ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم سے بلہ چھین لیا، وہ ہم سے ریزرو سیٹ کے معاملے میں زیادتی ہوئی، تو ہم کریں تو کیا کریں. تو آپ لوگوں پہ بھی فرض نہیں بنتا کہ ایک ماحول ایسا بنائے کہ جہاں پر پی ٹی آئی سمجھ سکے جی اس کو پولیٹیکل اسپیس مل رہی ہے. جی نہیں عامر صاحب، دیکھیے 2 باتیں. ایک تو مذاکرات کا بھی ایک عمل شروع ہوا تھا جس کی قیادت اسپیکر ایاز صادق صاحب کر رہے تھے. جی میں اس ٹائم پہ جب ٹی وی پہ جاتا تھا میں یہ بات کہتا تھا کہ جی اچھی آپٹکس ہیں عوام کے لیے. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ حکومتی اور ٹریجری سائڈ اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی سائڈ ایک میز پہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے. یہ آپٹکس الون بڑی اچھی بات تھی، ہم ویلکم کرتے تھے. مگر وہ اس میز سے بھی اٹھ کے گئے. فلسطین کے آل پارٹیز کانفرنس پہ یہ نہیں آئے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد یہ نہیں آئے جو سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی جس میں باقاعدہ مقصدی دہشت گردی کو ڈسکس کرنا تھا. اسپیکر ایاز صادق کی قیادت میں جو مذاکراتی عمل تھا اسے یہ اٹھ کر گئے. پہلگام واقعے کے بعد جو میڈیا بریفنگ ہوئی اس میں یہ نہیں آئے. آج اسٹینڈنگ کمیٹی سے انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹریجری نے یا حکومت نے یا ایون اسپیکر صاحب نے کیا کسر چھوڑی ہے. مگر اگر آپ تلے میں کہ آپ نے ریاست کے ساتھ ٹکرنا ہے تو کوئی آپ کو مذاکرات کا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ امکان ہے کہیں سے سلسلہ یہ ٹوٹا ہوا جڑ سکتا ہے؟ اور پھر جو میں وہی سوال دہراؤں گا کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ جی نہیں دیکھیے وے فارورڈ یہ ہے عامر صاحب 2 باتیں. دیکھیے قومی اسمبلی وہ فورم ہے جہاں پر اگر وہ سیریسنس، سنجیدگی اور میچورٹی دکھائیں گے تو ہم تو وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا. اٹ آل ڈیپینڈز آن پی ٹی آئی. دیکھیے آج بھی عامر صاحب جو ٹویٹ چند دن پہلے عمران خان کا آیا ہے اس کو ابھی تک کسی پی ٹی آئی کے شخص نے ڈسون کیا. جس شخص کو وہ لیڈر کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے، اس شخص کا ان الفاظ کو وہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں کہ ان الفاظ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار ایک طرف آپ وہ کام بھی جاری رکھیں اور ادھر آپ کہیں کہ جی دیکھیے ہم سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یا آپ کے جو بھی گلے شکوے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بات کریں گے. مگر یہ چیز تو قابل قبول نہیں ہے. اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. غصے میں تھے تو غصے میں کون سا غصہ ہے جو یہ اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ آخری سوال، کیونکہ مجھے پتہ ہے وقت مختصر ہے، آپ کو بھی کہیں اور، کہ آپ کے خیال میں مذاکرات کا امکان ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا، حکومت کو، اور پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہوگا؟ نہیں دیکھیے ہم وہاں پر قومی اسمبلی میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں. اگر پی ٹی آئی آئے گی اپنا قومی اسمبلی پہ، سینٹ میں آ کے اپنا جو کردار اس کا بنتا ہے اپوزیشن کا وہاں پر اپنا کردار ادا کرے گی، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آ کے اپنا کردار ادا کرے گی. تو دیکھیے آگے قومی ایشوز کے اوپر تو ہم چاہتے ہیں کہ جدھر سے بھی رائے اور بات چیت ہو وہ ہم کریں گے. مگر وہ ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی جو جس طرح کی زبان اور جس طرح کا رویہ ابھی بھی ہماری افواج کے خلاف پی ٹی آئی کا اور بالخصوص پی ٹی آئی کے لیڈر کا ہے. ایک اور جاتے یہ مجھے بس بتائیے کہ انہوں نے نامزد کیا اپوزیشن نے قائد حزب اختلاف سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ان کو اپروو کرنے میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیے جی یہ تو اسپیکر صاحب کا پروگیٹو ہے، اور میرے خیال سے قومی اسمبلی کے فلور پہ اسپیکر صاحب نے اس کی اس دن کوئی آخری دنوں میں سیشن کے پروروگ ہونے سے پہلے باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس پہ بات بھی کی تھی. میرا خیال ہے کوئی ایک کیس تھا جی جو سب جوڈس ہے، شاید پچھلے لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہے.
جس کا آئی تھنک فائنلٹی کا انتظار ہے تاکہ اس پروسیس کی طرف آیا جائے. چونکہ اس دن پی ٹی آئی کے بھی لوگوں نے، گور خان صاحب نے بھی یہ بات پی ٹی آئی کے فلور، قومی اسمبلی کے فلور پر اٹھائی تھی، تو اسپیکر صاحب نے آگے ان کو یہی وضاحت دی تھی. تو بٹ اٹس دا اسپیکرز پریروگیٹو اینڈ آئی ایم شیور وہ جو بھی پروسیجر ہے وہ اسپیکر صاحب فالو کریں گے، جس طرح ابھی بھی وہ بہتر طریقے سے ہاؤس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت. ناظرین، آپ نے برائے خزانہ بلال اظہر کیانی صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پر ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے جناب وقتاً فوقتاً کراچی کے حال پر رونا آتا رہتا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد وفاقی وزیر صحت اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی پر ایک اور پریس کانفرنس کر ڈالی، جس میں انہوں نے کراچی کو رہنے کے لیے بدترین جگہ قرار دیا، جو کہ بالکل درست الزام ہے یا ان کا خیال ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90% لوگ پانی خرید کر پی رہے ہیں اور ہماری لائنوں کا پانی ہمیں ہی فروخت کر دیا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے کراچی کا جناب بہت پرانا دکھ ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ جی ٹینکر کاروبار کے پیچھے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. آج یہ شہر دنیا کے 4 انسانوں کی آفیشلی رہنے کی بدترین جگہ ہے. ہمارے ہی لائنوں کا پانی کہیں کوئی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہا ہے. 1-2 روپے کا کام نہیں ہے، سینکڑوں ارب روپے کا کام ہے، سینکڑوں ارب روپے کا کام ہے. اور کوئی ٹھیلے والا ٹینکر بیچنے کا کام کرتا ہے؟ کوئی پرچون کی دکان والا کوئی کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ٹینکر چل رہے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. جناب بقول مصطفیٰ کمال صاحب کے مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ فراڈ ہے. اور یہ سوال ہمارا بھی ہے کہ کراچی کب ٹھیک ہوگا، خدا کے لیے کوئی بتلائے. لیکن ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ ایم کیو ایم بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس نظام کا حصہ ہے، اور آج سے نہیں بلکہ ایک عرصے سے ہے. وہ نظام میں رہ کر، حکومت میں رہ کر اگر کچھ نہیں کر پا رہی تو کیا یہ سوال اسے کرنا زیب دیتا ہے؟ عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.